قمر صاحب ہر وقت ادب تخلیق کرنے میں مشغول رہتے ہیں اور ان کی وفادار بیوی ان کی خدمت و اطاعت کے لیے تیار رہتی ہے۔ ایک صبح قمر صاحب نے 20 دفعہ ابلی ہوئی چائے بغیر چینی اور دودھ کے لی اور ناشتہ کیا۔ اس کے بعد وہ کتاب لکھنے میں مگن ہو گئے جو ان کے خیال کے مطابق حالیہ صدی کی بہترین تصنیف اور انہیں شہرت کے آسمان تک پہنچانے کا ذریعہ ہوگی۔ اسی وجہ سے وہ کسی اور ذریعہ روزگار کی طرف متوجہ نہ ہوئے۔ 40 برس کی عمر میں فاقوں اور افلاس کی وجہ سے بڑھاپے نے آ کے گھیر لیا، مگر یہ مرض لا علاج ہے۔ طلوع آفتاب سے آدھی رات تک یہ ادب کا پجاری دنیا و ما فیہا سے بے خبر فکر سخن میں غرق رہتا۔ اب انہیں یہ شبہ ہونے لگا کہ میرے مضامین میں کوئی خوبی، کوئی معنی ہی نہیں، اور یہ انکشاف بدرجہ غایت ہمت شکن تھا۔ ان کی بیوی سکینہ ہر وقت ان کی دلجوئی کرتی رہتی۔ اس کے سیر کے مشورے پر قمر صاحب بولے کہ سیر ان لوگوں کا حق ہے جنہیں مالی نقصان کا اندیشہ نہ ہو۔ مجھ جیسے ادیب و مزدور کا سیر سے کیا واسطہ؟ مایوسی کی باتیں سن کر ان کی بیوی کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے، مگر دل میں امید تھی کہ قمر صاحب کو ایک روز ضرور صلہ ملے گا اور ان کی امیدیں برابر ہوں گی۔ ایک رئیس نے حضرت قمر کو تقریب میں مدعو کیا۔ آج وہ بہت خوش تھے اور سارا دن اپنی عزت افزائی کے خیالات میں مگن رہے۔ انہوں نے ایک نظم بھی تیار کی اور خوب بن سنور کر اچکن زیب تن کرنے لگے تو بیگم نے کہا کہ اس طرح کے لباس میں رئیس کے ہاں جانا موضوع نہیں۔ لیکن قمر نے فلاسفروں کی سی سنجیدگی سے جواب دیا کہ میں کوئی ذمہ دار یا جاگیردار نہیں ہوں، صرف شاعر ہوں اور اسی وجہ سے میری عزت ہے۔ بیوی نے تقریب میں جانے سے منع کیا، لیکن قمر صاحب نے کہا عزت کی تمنا ارتقاء روحانی کے لیے لازمی ہے۔ ہم اس عظیم شان طاقت کا لطیف حصہ ہیں جو ساری دنیا میں حاضر و ناظر ہے۔ جزم میں کل کی خوبیاں ہونا لازمی امر ہے، اس لیے جاہ و رفعت، علم و فضل کی جانب ہمارا میلان فطری ہے۔ بیوی نے کہا میرے پاس ایک آنا رہ گیا ہے، کل کے لیے کوئی سبیل سوچو۔ قمر نے کہا کہ اخبارات سے روپے آ گیا تو ٹھیک، وگرنہ فاقوں کی نوبت۔ شام کو قمر صاحب پھٹی پرانی اچکن، سڑے ہوئے جوتے اور بے تکی سی ٹوپی پہن کر رئیس صاحب کی دعوت میں شریک ہونے کے لیے نکلے تو گنوار اچکے سے معلوم ہوتے تھے۔ ڈیل ڈول اور چہرے مہرے کے آدمی ہوتے تو اس ٹھاٹھ میں بھی ایک شان ہوتی۔ فربہی بجائے خود باروب شے ہے، مگر ادبی خدمت اور فربہی میں خدا واسطے کا بیر ہے۔ اگر کوئی ادیب موٹا تازہ ہے تو سمجھ لیجئے کہ اس میں سوز نہیں، دل نہیں۔ پھر بھی اکڑے جاتے تھے، ایک ایک عضو سے غرور ٹپکتا تھا۔ پہلے تو وہ دکانداروں کے سامنے جانا گوارا نہ کرتے تھے، لیکن آج بڑے دبدبے سے چلے جا رہے تھے۔ راستے میں حافظ صمد بساتی کی دکان پر رکے جنہوں نے قرض کا مطالبہ کیا۔ قمر صاحب نے انہیں راجہ صاحب کے ہاں جانے کا بتا کر مرعوب کر دیا۔ حافظ صمد نے پان کی پیشکش کرتے ہوئے رخصت کیا اور کہا کہ ایسے لوگوں کی قدردانی راجہ صاحب ہی کر سکتے ہیں۔ پھر ایک کپڑے والے کی دکان پر رکے جس نے منشی سے حساب طلب کیا تو قمر صاحب فوراً راجہ صاحب کا ذکر کر کے اسے بھی مرعوب کر دیتے۔ آخر کار قمر صاحب جو ہی راجہ صاحب کے بنگلے پر پہنچے تو دربان نے کارڈ طلب کیا، جس پر قمر صاحب نہایت برہم ہوئے۔ واپس جانے کو تھے کہ دربان نے ان کی تعریف میں زمین و آسمان کے قلابے ملا کر واپس طلب کر لیا۔ راجہ صاحب نے قمر صاحب کا استقبال کیا اور انگریزی لباس میں ملبوس دوستوں سے متعارف کرایا۔ ان انگریز نماؤں نے بدیسی شعراء
بائرن شیلے کی تعریف کی اور دیسی شعراء کو تضحیک کا نشانہ بنایا۔ اس پر قمر صاحب نے جلال میں آ کر منہ توڑ جوابات دیے، جسے راجہ صاحب نے ناپسند کیا اور انہیں خاموش کرا دیا۔ اتنے میں مہمان خصوصی آئے اور قمر صاحب سے ان کی شان میں نظم کے متعلق سوال کیا۔ قمر صاحب نے کہا انہوں نے کوئی نظم نہیں لکھی۔ کسی اور کی نظم سنانے کے متعلق انہوں نے کہا کہ وہ بھاٹ یا میراثی نہیں ہے۔ بیوی نے جلدی واپس آنے کی وجہ دریافت کی تو قمر صاحب نے کہا آج مجھے ہمیشہ کے لیے سبق مل گیا، میں چراغ ہوں اور جلنے کے لیے ہوں۔ میں نے اس بات کو فراموش کر دیا تھا مگر خدا نے مجھے زیادہ بھٹکنے نہ دیا، میرا یہ جھونپڑا ہی میرے لیے جنت ہے۔ میں نے آج سمجھ لیا کہ ادبی خدمت پوری عبادت ہے۔